أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، یہ مہینہ جو اس وقت گزر رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس کی 7 تاریخ ہے. ربیع الاول کا یہ مہینہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں راج موقف کے مطابق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اگرچہ آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت محرم میں ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ رمضان میں بھی ہوئی، لیکن جو زیادہ راجح موقف ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. جب مہینے میں اختلاف ہے تو پھر ہم ایک تاریخ کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور جن کے نزدیک ربیع الاول میں ہوئی اس میں بھی پھر مصر کے معروف مورخ محمود فلکی پاشا، انہوں نے ایک اس پر ضخیم کتاب لکھی ہے اور بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ سوموار والے دن پیدا ہوئے اور تاریخ 9 ربیع الاول تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا اس دنیا میں آنا یہ انسانیت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اس کو احسان قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم.
کہ اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر گئے تھے کہ اے اللہ اس قوم کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی باقاعدہ خوشخبری دے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو مذاہب یا جو کتب اللہ نے نازل فرمائی، جو انبیاء کرام آئے، وہ آپ کی بعثت کا اشارہ کرتے چلے گئے۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ کی صفات کہ آپ کہاں سے کہاں پہ ہجرت کریں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ نبی کھجوروں اور کالے پتھروں والے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھا لے گا، اور پھر اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ کی بعثت کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صفات پہلی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ یہودی اور عیسائی آپ کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن آپ کو تسلیم نہ کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا، وہ صرف جس کو آپ کہہ رہتے ہیں کہ جی شریکے کی بنیاد پر، کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے، یہ نبی تو بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے واقعی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے کو ہی دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ، جس زمانے کے اندر ہر طرف جبر تھا، ظلم و ستم تھا، ناانصافی تھی، قتل و غارت گری تھی، زنا، خدا فراموشی، جنگل کا قتل، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ کمزور کے اوپر حملہ آور ہو جاتا، عورتوں کو غلام بنا لیتے، لونڈیاں بنا لیتے، بچوں کو غلام بنا لیتے، لونڈیاں بنا لیتے، اور بڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ان کو قتل کر دیتے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی گھوڑا آگے بڑھ جانے پر، کبھی پانی پہلے اپنے جانور کو پلانے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد، انا، تکبر کی یہ حد تھی کہ ایک سردار ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا سردار وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹانگ پیچھے کر لو، میں نے گزرنا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ہو کیسے سکتا ہے کہ تو یہاں سے گزرے؟ اب وہ تلوار مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، جس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جنگیں شروع ہوتی تھی سال ہر سال تک چلتی رہتی تھی، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا جنگ کا، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ضد، اپنی خواہش، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے یہ جنگیں چلتی تھیں، اور کئی سال چلتی، اور اس کے اندر قبیلوں کے قبیلے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے تھے۔
تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبتیں پیدا فرما دی، راہزنوں کو محافظ بنا دیا، ڈاکوؤں کو پہرے دار بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما دی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ زمین کا سارا سرمایہ بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ کی آپ کے اوپر نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عظیم معاشرہ دنیا کے اندر قائم ہوا کہ جس کی مثال آج تک کوئی معاشرہ نہیں دے سکا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے خیر خواہ، صلہ رحمی کرنے والے، اعلیٰ اخلاقیات کے حامل، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت اللہ کے لیے تھی۔ کوئی بغض نہیں تھا آپس میں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ تو اللہ نے تو اس معاشرے کی مثالیں دی ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ویسا ایمان لے آئیں جس طرح وہ ایمان لائے تھے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اہل ایمان کے لیے، اس انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ رحمت بن کر آئے۔ رحمت کے جذبات، شفقت کے جذبات، محبت کے جذبات، خیر خواہی کے جذبات، صلہ رحمی کے جذبات، کمزوروں کا سہارا بننے کے جذبات، عزتوں کے محافظ بننے کے جذبات، یہ ساری ہدایات اور رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے ان بدروں کے اندر جب پیدا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے صحابہ قرار دے دیا۔ جو بھی ایمان لے آتا تھا دل کی کایا پلٹ جاتی تھی، سابقہ ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی تھی، صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ان کی آپس میں محبتیں قائم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک احسان اور نعمت اور فضل قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اسی طرح عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، مہاجرین، انصار، غزوہ خندق میں شریک ہونے والے صحابہ، اللہ نے ایک ایک طبقے کے لیے الگ الگ سے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، اپنی رضا اور خوشنودی کے الگ سے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ تو یہ شان، یہ مقام اگر ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، چونکہ اس دور میں تاریخ کو محفوظ کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، یا پھر یہ کس کو معلوم تھا کہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ یتیم بچہ کل کو امام الانبیاء اور سید الرسل بن جائے گا۔ اس لیے آپ کی تاریخ ولادت اس انداز میں محفوظ نہیں ہو سکی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک بات تو فائنل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے اور ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، راج موقف کے مطابق۔ لیکن جو چیز متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بروز پیر کو پیدا ہوئے. اللہ کے نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت کوئی معمولی سی ہلکی پھلکی محبت نہیں ہے. اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے پھر آپ کا ایمان پورا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایمان کی ہی نفی کرتی، جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ من کے کھڑے تھے، جو بات دل میں تھی وہی کہہ دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت ہے. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کے طرز عمل کے ساتھ، آپ کے لیل و نہار کے ساتھ، آپ کے شب و روز کے ساتھ، آپ کے لباس کے ساتھ، آپ کی حجامت کے ساتھ، آپ کی شریعت کے ساتھ، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ہماری محبت ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. یہ کیا محبت ہوئی؟ ایک دن میں جشن منا لیا، چراغاں کر لیا، اور پورا سال نہ نماز پڑھنی ہے، نہ آپ کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، نہ ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ ہماری حجامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منڈوا کر نائی کے پاس جا کر شیشے میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہو گیا ہوں. تو محبت ایک دن چراغاں کر لینا، یا اس کو عید کے طور پہ منا لینا، یا اس دن کوئی خاص عبادت کر لینا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. یہ آپ کی سنت کی مخالفت ہے، یہ بدعت ہے، من گھڑت چیز ہے، دین کے اندر اضافہ ہے جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح روشن، روزے روشن کی طرح، چڑھے ہوئے سورج کی طرح دلائل دے کر گئے. من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے. اور دوسری جگہ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی، اپنے پاس ایک نئی چیز بنا لی، وہ بھی رد ہے، قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور میں 2 عیدیں ہوتی تھی، اور اسلام کے اندر یہ 2 عیدیں ہی موجود ہیں. کسی حدیث کے اندر، کسی قرآن کی آیت کے اندر ان 2 عیدوں سے ہٹ کر کسی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی عید کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی. اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی خوشی میں 63 سال کے اندر ایک دفعہ بھی ہمارے طرح کی مروجہ عید جو ہے وہ نہیں منائی.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آگے 400 450 500 سال تک کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ بھئی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز آپ نے کی ہے ہم وہ کریں، اور جو آپ نے نہیں کی وہ ہم نہ کریں۔ محبت یہ ہمیں نہیں سکھاتی کہ ہم اپنی طرف سے دین کے اندر جو مرضی بناتے چلے جائیں اور اس کو دین کا نام دے دیں۔ اور ویسے بھی میں نے چند بزرگوں سے یہ سنا ہوا ہے، آج سے کوئی 30 40 سال 50 سال پیچھے اگر جائیں تو کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے بھائی 12 ربیع الاول کو یوم وفات مناتے تھے۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کسی کے اوپر اعتراض کرنا یا مسلکی تعصب پھیلانا مقصود نہیں ہے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ یوم وفات مناتے تھے، پھر اعتراض کیا گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں کہ وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے، تو یہ یوم وفات کیسے آپ نے منانا شروع کر دیا؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں جی یوم وفات نہیں، ہمیں یوم ولادت منانا چاہیے۔ یوم وفات سے یوم ولادت ہوا، یوم ولادت سے پھر جشن یوم ولادت ہوا، جشن یوم ولادت سے پھر عید کا لفظ ساتھ مل گیا، عید جشن میلاد النبی بن گیا۔ اور پھر اعتراض ہوا کہ آپ تو عید مناتے ہیں تو عید کی تو نماز بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگ تو نماز نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت یہ بچے دیتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، سنت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دفعہ بتا دیا، اس میں کون اضافہ کرے؟ اللہ کے نبی نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، آج تک کسی نے 2.5 یا 3 نہیں پڑھی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سنتیں جو ہے فجر کی 4 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں یا 10 ہیں۔ سنت متعین ہے، احادیث کے اندر ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اضافہ یا کمی بیشی اس چیز میں ہوتی ہے جو ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو یہ پچھلے سال کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اخبار کے اندر بھی یہ خبر آئی تھی، فیصل آباد کے غالباً علاقے میں بعض لوگوں نے نا اس بات پر آ کر جی ہم پر اعتراض ہوتا ہے آپ عید کی نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے باقاعدہ عید کی نماز بھی پڑھ دی، اور پھر کسی نے تھانے میں شکایت کر دی، پولیس نے جا کر ان کو پکڑ لیا کہ آپ لوگ کیسے عید پڑھ سکتے ہیں، اگر تو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو ہمیں بتائیں۔ اور پھر وہ لوگ باقاعدہ معذرت کر کے، سوری کر کے، باقاعدہ لکھ کر ریٹن دے کر آئے تھانے میں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو بھائی عید الفطر پڑھنے پہ کبھی کسی نے معذرت کی ہے کہ ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے؟ عید الاضحیٰ پڑھنے پر کبھی کسی نے معذرت کی ہے کہ ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے؟ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی چیز اگر ہم بنا لیں گے تو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں، وہ آپ کے اوپر گویا کہ عدم اعتماد ہے کہ نعوذ باللہ دین میں اللہ کے نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا، آپ نہیں کرتے رہے، صحابہ نہیں کرتے رہے، تابعین نہیں کرتے رہے، تبع تابعین نہیں کرتے رہے، لیکن ہمیں پتا تھا لہذا ہم یہ کریں گے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک اعتراض بن جاتا ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، ہم کریں گے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں ایک نیک کام کیا کرتے تھے اور ہمیں وہی کرنا چاہیے، لیکن وہ چونکہ ذرا اوکھا ہے اس لیے ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ایک ہی دفعہ سال میں ہمیں کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ فرض نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ اگر ہم واقعی محب رسول ہیں، اگر واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ طریقہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا، ہر سوموار کو روزہ رکھیں۔
اللہ کے نبی ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں آپ پڑھا کرتے تھے ہم وہ پڑھیں۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہماری حجامت آپ جیسی ہو، ہمارا لباس آپ جیسا ہو، ہمارا لین دین آپ جیسا ہو، ہماری تجارت، قیادت، سیادت، ہماری عدالتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں، ہمارے قوانین اور نظام حکومت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے مطابق ہوں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے مومنین پر بہت بڑا یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا جس کی ذمہ داری فرائض منصبی وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، یاد بھی کرواتے تھے اور ساتھ ساتھ لکھواتے بھی تھے۔ پورے کا پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا بھی جا چکا تھا اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر محفوظ بھی ہو چکا تھا۔ اور آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ، تربیت، گناہوں سے دور کرنے کی کوشش، اللہ کا تعارف کروانے کی کوشش، اللہ کے قریب کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر خالق کائنات کی عبادت پہ لگا دوں۔ عبادت صرف ایک اللہ کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت لائق نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی تھے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید مراد ہے اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کا سب سے پہلے ناظرہ سیکھیں۔ ہمارا ناظرہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی مسلمان ان کو ناظرہ ہی نہیں پڑھنا آتا، زبر کی جگہ پہ زیر پڑھ دیں گے، زیر کی جگہ پہ زبر پڑھ دیں گے، صاد کی جگہ پہ سین پڑھ دیں گے، سین کی جگہ پہ کچھ اور پڑھ دیں گے۔ ناظرہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھا جائے، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا پر تشریف لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا دین کامل اکمل شکل میں ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یہ آیت بھی اسی وقت ہی نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں بطور دین کے تم سے صرف اسلام ہی پسند کرتا ہوں اور کوئی دوسرا دین جو ہے وہ میں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام جو آپ کے سامنے موجود تھے بآواز بلند یہ آیت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا ہل بلغت رسالتی، اے میرے صحابہ کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنا پیغام، اللہ کی دی ہوئی رسالت، اللہ کی شریعت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے سے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک مکمل پہنچا دی ہے دی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔
اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دیا ہوا دین اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ تیرا دیا ہوا دین، شریعت، زندگی گزارنے کے طریقے، دستور حیات، تو نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی میں نے ڈیوٹی مکمل کر دی ہے اور تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، تو اس پر گواہ ہو جا۔ تو عزیز دوستو، دین آج سے 1450 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بھی ایسا عمل جس کو آپ دیکھیں کہ یہ ذرا مشکوک ہے، یہ ہمیں نیا نیا لگ رہا ہے، تو پھر قرآن مجید کے اندر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیں، اگر تو وہ عمل آپ کے یعنی اللہ کے قرآن، رسول اللہ کے فرمان کے اندر، آپ کے لائے ہوئے دین کے اندر موجود ہے، تو اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بعد میں آ کر وجود میں آئی تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی یہ واضح کر گئے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا دے، اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرما دے۔ لیکن یہ پانی پینے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ فرما لے جو دین نہیں ہے، اور ہر اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے دے جو دین ہے۔ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے بڑے روشن، ہاتھ پاؤں روشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اچانک فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان دیوار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء صرف امت محمدیہ کے قیامت والے دن روشن ہوں گے، باقی کسی امت کے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی اس امت کی ایک فضیلت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح بہت سارے تابعین وہ کوشش کرتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعضاء کو دھونے کی کوشش کریں۔ ویسے تو مطلب کوہنی تک آپ نے دھو لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اوپر تک اگر آپ دھوئیں گے تو جہاں جہاں تک آپ کے وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک آپ کے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کا نبی پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں، آپ لوگوں نے دیوار کیوں کر دی؟ تو فرشتے بتائیں گے ہؤلاء الذین غیروا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کر دی، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں دین بنا کر پیش کر دی، حالانکہ آپ نے ان کو نہیں بتائی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، اس سے بڑی بد نصیبی، بدبختی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جو قیامت والے دن ربی امتی کا ترانہ پڑھ رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان کو، مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو عزیز دوستو، بات اصل آخرت کی فکر کی ہے، بات نجات کی ہے، بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی ہے، بات جنت کو حاصل کرنے کی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان مسلکوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دیا ہے، ہمارے لیے قرآن حجت ہے، رسول اللہ کا فرمان حجت ہے۔ ہم اپنی نجات، اپنی مغفرت، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور یہ چھوٹے موٹے جو مسلکی تعصبات ہیں ان کو چھوڑ دیں، صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کریں، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے قرآن پر، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں۔
انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہترین گزرے گی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ہم نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلائے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔